رہنے کی نہیں ہے، سرد علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کو یہاں گرمیوں گزارنا۔ بال صاحب چین کے رہنے والے تھے، ہمارے بال صاحب چین کے تھے۔ چین میں جو شنجانگ جگہ ہے، سمرقند، یہ کاشغر کے پاس ختن جگہ ہے، وہاں کے تھے۔ وہاں تو سوات کی طرح سردی پڑتی ہے اور برف باری، لیکن یہاں ڈیوٹی لگا دی بزرگوں نے، بس بیٹھ گئے۔ یہاں مٹی اڑتی تھی، سب مٹی تھے، ٹیلے تھے، یہ تو اب بن گیا ادھر، بالکل مٹی تھی ادھر، ہر وقت مٹی اڑتی رہتی تھی، اور کمروں میں، منہ میں، ناک میں مٹی آتی تھی، لیکن بس بٹھا دیا۔ 1947 میں تبلیغی جماعت یہاں تشکیل کی، اس کے امیر والد صاحب تھے، پہلے امیر یہاں کے والد صاحب تھے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مسجدوں کا ماحول، مسجدوں میں کثرت، یہ سب ان کی برکت ہے۔ اور وہ یہاں 50 سال گزار دی، حالانکہ چین میں سارے رشتہ دار چین میں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، سب وہاں چین میں۔ اندازہ کریں آپ، کہتے تھے یہ سب جتنے یہاں مسلمان ہیں سب میرے رشتہ دار، میں ہر فیملی کا ممبر ہوں۔ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی۔ ہم جب بڑے ہو گئے تو ہم نے مشورہ دیا تھا سوات چلتے ہیں، جب گرمی بہت لگتی تھی ان کو، بجلی بھی نہیں تھی، جب بجلی آ گئی تو وہ کولر وولر نہیں ہوتے تھے، گرمی شدید، تو وہ یہ جو اونی سوتی چادر کو، ایسی چادر کو گیلا کر کے دوپہر کو ان کے جسم پر ڈالتے تھے، پھر ان کو تھوڑا سا بہت ورنہ سرخ ہو جاتے تھے، شدید گرمی، سانس لینا مشکل ہوتا۔ ہم کہتے تھے سوات چلتے ہیں، ہم نے سنا ہوا تھا، ہمیں گئے تو نہیں تھے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ پھر ہم نے کہا کراچی سنا وہ بھی اچھا ہے، وہاں چلے چلتے ہیں، اور میں تم لوگ چلے جاؤ، مجھے تو استادوں نے یہاں بٹھایا، میں مر کے جاؤں گا، موت تک ادھر رہے، ہر ایک سے ہی کہا۔ سعودی عرب میں بہت رشتہ دار والد صاحب کے جو وہاں سے ہجرت کیے ہوئے، ان کے یہاں سعودی آ جاؤ، کہا نہیں، مر کے جانا ہے باب نگر میں۔ استاد نے کہا تھا تمہارا جنازہ مدرسے سے نکلا۔ آج یہ جتنے بھی آپ کو باغ و بہار نظر آ رہے، اس کے پیچھے 1947-44 سے آئے تھے، پھر 47 میں پاکستان بنا، پہ یہ شہر میں مسلمان آباد ہوئے، تو یہ بڑی خاص جگہ ہے، یہ بہت بڑی قربانی، بڑے انوارات اور برکات کی جگہ ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے یہاں امتحان لینے کے لیے آئے تھے دیوبند سے، اس مدرسے کا، سو تو مدرسہ نہیں بنا تھا وہ، اور مولانا عبدالخالق صاحب کبیر والا، دونوں حضرات آئے تھے 1946 میں، جب مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے نا، والد صاحب حیات تھے، والد صاحب نے جب بتایا کہ میرے وہ استاد بھی ہیں، والد صاحب نے ان سے پڑھا ہے، یہ دونوں حضرات استاد تھے، دیوبند سے والد صاحب پڑھے ہوئے، تو کہا کہ وہ یہاں امتحان کے لیے آئے، تو وہ کہتے حضرت ایک بہت بڑا عقدہ حل ہو گیا، کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے میں پنجاب امتحان لینے آیا تھا جب میں دیوبند میں پڑھاتا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں جگہ کون سی ہے، ان کا یہ جہاں آئے تھے حضرت، ایک ہفتہ عشرہ یہاں رہے، امتحانات بچوں کے لیے انہوں نے طلبا کے، تو یہ اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کا شہر میں آنا اور یہاں آنا انشاءاللہ رہ کا نہیں جائے گا، انشاءاللہ قبول کریں گے آپ، قبولیت جب ہو جاتی ہے تو قابلیت بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے والد سنت اللہ علیہ فصیح اردو نہیں بولتے تھے، جیسے آپ لوگ اردو بولتے ہو ویسے اردو بولتے تھے، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر، لیکن قبولیت تھی، اتنا عظیم الشان کام ہوا، زبانوں والے رہ گئے اور بے زبان سے اللہ نے کام لے لیا، قبولیت، جب قبولیت ہو تو قابلیت بھی آ جاتی ہے، وہ خود سکھا دیتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے لکھا ہے نا کہ ایک ملک میں بادشاہ اس کو بناتے تھے جب بادشاہ مر جائے تو فجر میں جو سب سے پہلے شہر میں ہے اس کو بادشاہ بنا دو، یہ وہاں انتخاب کا طریقہ تھا، یہ الیکشن کا طریقہ تھا، تو صبح صبح سپاہی کھڑے کو، رات کو بادشاہ مر گیا تو صبح کو ایک مانگنے والا وہ آ رہا تھا، تو میں جلدی جلدی جا کے مانگوں، اور پکڑ لیا تو بادشاہ بھائی، تو اس کو نہلایا دھلایا، بادشاہ کا لباس پہنا کر بٹھا دیا، تو وہ جب سب نے تعارف کرایا یہ فلاں وزیر، فلاں وزیر، فلاں وزیر، انہوں نے 2 وزیر بلایا، ان کا میرے بغل میں ہاتھ دے کر مجھے کھڑا کرو، یہ اس زمانے کے بادشاہ کے آداب ہوتے تھے کہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے وزیر ایسے سپورٹ کرتے تھے، کھڑا کرتے تھے اس کو، تو اس وزیر نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھوں اگر آپ میری جان بخشی کریں تو، انہوں نے کہا
کہ آپ تو صبح تک تو مانگ لیتے تھے، یہ آپ کو کس نے سکھا دیا بھئی یہ؟ تو نے کہا بے وقوف، جس اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اس نے بادشاہت کے طریقے بھی دے دیے۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں جب وہ کسی بندے کو قبول کر لیتے ہیں قابلیت بھی پیدا کر دیتے ماشاء اللہ، ہیں، دین کے کام کی خدمت کا سلیقہ اور طریقہ بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ٹھیک ہے۔